اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الانشقاق سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 25 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا جب السماء آسمان انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم، وحقت اور وہ اسی لائق ہے، دوسرا معنی وہ حق ادا کر دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَ اور جب الارض زمین مدت کھینچ کر پھیلائی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی ما فیہا جو کچھ اس میں ہوگا، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے یا اسے پورا کر دے گی۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یا ایہا الانسان اے انسان، انک بے شک تو، کادح دوڑنے والا ہے یا پہنچنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کے پاس، فملاقی پھر تو اس سے ملے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، فاما بہرحال من اوتیا جس کو دیا جائے کتابہ اس کا نام اعمال، بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فسوف ان قریب یحاسب حساب کیا جائے گا، حسابا یسیرا آسان حساب، ان قریب اس کا آسان حساب کیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، ینقلب واپس لوٹے گا، الی اہلہ اپنے گھر والوں کے پاس، مسرورا خوش۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری اور بہرحال جس کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال وراء پیچھے سے، ظہری اس کے پشت کے، فسوف یدعو ثبورا ان قریب پکارے گا ہلاکت کو یا موت کو۔ ویصلی سعیرا، ویصلی اور داخل ہو گیا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ کان بے شک وہ تھا، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورا خوش، بے شک اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، انہ بے شک وہ ظن خیال کرتا تھا، لن یحور کہ ہرگز نہیں لوٹے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا اسے دیکھتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، واللیل اور قسم اٹھاتا ہوں رات کے، ما وسق اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹتی ہے، جمع کرتی ہے۔ والقمر اذا اتسق اور والقمر اور چاند کی قسم اذا اتسق جب وہ پورا ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن تم ضرور چڑھو گے، طبقا ایک منزل سے، ایک سیڑھی سے، عن طبق دوسری سیڑھی کی طرف، یہ چڑھو ایک سیڑھی پر ایک سیڑھی سے، یہ چڑھو ایک منزل پر ایک منزل سے۔ فما لہم لا یؤمنون، فما لہم انہیں کیا ہوا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھ جاتا ہے القرآن قرآن، لا يسجدون سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتے ہیں، ما یوعون جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، جو کچھ بھیکا رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت سنائیے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، الا مگر الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر ان کے لیے اجر غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کچھ حالات بیان فرمائے ہیں، نام اعمال ملنے کی کیفیت، دنیا میں انسانی کیفیت، اور اسی طرح قسمیں اٹھائی ہیں 4۔ اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی ہے، پہلی بات فرمائی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کے دن جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس وقت آسمان پھٹے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان پھٹے گا اور بادل نما کچھ اترے گی، اس میں فرشتے ہوں گے، فرشتے نیچے آئیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور اسے پورا کر دے گا۔ حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حکم تشریعی
یعنی کوئی قانون ہوتا ہے جس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ حکم تشریع عام طور پر مکلف مخلوق کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کو سن کے یہ مخلوق حکم پورا بھی کر سکتی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حکم تکوینی۔ حکم تکوینی کا مطلب وہ ہے جو غیر ذوی العقول ان مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی، کہ بس پورا کرنا، ان کو اختیار نہیں ہوتا، وہ پورا ہی کرتی ہیں۔ تو یہاں حکم سے مراد حکم تکوینی ہے کہ اللہ آسمان فرمائے پھٹ جا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین پھیلائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کو چمڑے یا ربڑ کی طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا، اور اس پر قیامت تک آنے والے انسان کھڑے ہوں گے، اور ہر آدمی کے حصے میں اتنی زمین کا حصہ آئے گا جس میں اس کو 2 پاؤں آ سکیں، بس زمین پھیلائی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زلزلہ آئے گا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ زمین باہر ڈال دے گی، مردے بھی اور خزانے بھی، سب کچھ باہر ڈال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسے پورا کرے گی، اور زمین اسی لائق ہے کہ پورا کرے۔ یا ایھا الانسان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ انسان، بے شک تم دوڑنے والے ہو، بھاگنے والے ہو، کوشش کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف، پھر تم اس سے ملو گے۔ یعنی انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کا انجام آخر میں یہ ہو کہ وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ جو بھی اس کی محنتیں، کوششیں ہیں، وہ اس کا انجام اور اس کا اختتام اللہ کے پاس پہنچ کر ہونا ہے۔ اور بعض نے ترجمہ ایسا کیا ہے تم تکلیف برداشت کرنے والے ہو۔ تو انسان ہمیشہ تکلیف برداشت کرتا ہے، پہلے پیدائش کی، پھر اس کے بعد دنیا میں گرمی سردی رزق حاصل کرنے کے لیے تکالیف برداشت کرتا ہے، اور اسی طرح انسان بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کو اس کا نام دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نیک لوگ ہوں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان لوگوں کا آسان حساب ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب فرمانا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ صرف پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، یہ آسان حساب ہوگا۔ تو ہم نے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارا آسان حساب فرمائے۔ تو ایسا آدمی پھر اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا کہ میرا حساب مکمل ہو گیا اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور جن لوگوں کو جو گنہگار ہوں ان کو نیا مال ان کی پشت کی طرف سے دیا جائے گا، پیچھے کی طرف سے، اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک اور آدمی بیشی مالی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو آدمی ہلاکت کو پکارے گا، کاش مجھے موت آ جائے، مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، اب تو مجھے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، ویسلا سعیرا، پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، 2 وجوہات ہیں کہ اپنے گھر میں دنیا میں خوش رہتا تھا گھر والوں کے ساتھ، اس آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، دنیا سے محبت تھی، آخرت سے غفلت تھی، اور وہ دنیا کی خوشیوں میں مگن تھا۔ اس لیے جو آدمی آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں خوش ہے وہ اس آیت کو بار بار پڑھے اور سنے کہ جو آدمی یہاں آخرت سے غافل اور خوش رہ رہا ہے تو وہ اس کا انجام برا ہوگا۔ انہ ظن ان لن یحور، اسے یہ خیال نہیں آتا تھا کہ وہ واپس بھی اللہ کے پاس جائے گا۔ دوسری وجہ اس کے فیل ہونے کی یہ ہوگی، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب سے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں آخرت کا یقین ہونا چاہیے کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قسم اٹھائی ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں شام کی سرخی کی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پر مغرب کی جانب ایک سرخی نظر آتی ہے، شفق ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ پھر رات کی قسم اٹھائی، ماں و سجین چیزوں رات جمع کرتی ہے، رات سمیٹ دیتی چیزوں کو، کتنے جاندار سے اپنے گھروں کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چوتھی قسم اٹھائی ہے چاند کی کہ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے 14 رات کو بدر منیر بن جاتا ہے، اسی قسم اٹھائی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف منتقل ہوتے رہو گے، چڑھتے رہو گے، ایک منزل دوسری منزل چڑھتے رہو گے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پیدائش سے پہلے گزرتا ہے مراحل سے، پیدائش کے بعد بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر دھیڑ عمر آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ اسی طرح
کمزوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد طاقت قوت آ جاتی ہے، پھر کمزوری آ جاتی ہے، اور بیماری، پریشانی، خوشی، غمی، تمام قسم کے منازل انسان طے کرتا ہے۔ انسان سوچتا رہے مجھے سب مراحل سے گزرنا ہے، زندگی میں تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماری بھی آئے گی، تندرستی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی، اچھے حالات بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، خوشحالی بھی، تندرستی بھی۔ یہ انسان ایک منزل سے دوسری منزل سے جاتا رہتا ہے، مسلسل جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ فما لہم لا یؤمنون، غیر مسلموں کیا ہوتے ایمان نہیں لاتے، جو قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ سجدے کی آیت ہے، سننے اور پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی آیات سننے کے بعد ان پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر فرمایا کافر لوگ جھٹلانے میں مبتلا ہیں، قرآن سنتے نہیں ہیں اور سجدہ نہیں کرتے، جھٹلانے میں مبتلا ہیں۔ جو کچھ اپنے دلوں میں انہوں نے بھرا ہوا ہے، یہ جو کچھ مال توڑے جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتے ہیں۔ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنائیے۔ ہاں جو لوگ اللہ رسول کی باتوں کو جان کر ان پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔